السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیا دور نیوز بلیٹن۔ میں ہوں حسن افتخار، لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی جیل میں سماعت روکنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی ڈیالہ جیل میں ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کی طرف سے سلمان اکرم راجہ اور حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ دوران سماعت جسٹس میاں حسن گل اورنگزیب نے استفسار کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا غیر معمولی حالات ہیں کہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے، کیا آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں تمام متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس پر جسٹس میاں حسن گل اورنگزیب نے کہا کہ بادی نظر میں نوٹیفیکیشنز ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کب کن حالات میں اور کن بنیادوں پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا۔ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے ٹرائل کی منظوری دی۔ کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی؟ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سائفر کیس میں عمران خان کے جیل پر حکم امتناع جاری کر دیا اور 16 نومبر تک کیس کی جیل میں سماعت کو روک دیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں اسموگ، گھر سے کام، آن لائن سکولنگ اور ٹرانسپورٹ محدود کرنے پر غور۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کے تدارک کے لیے مختلف اقدامات پر غور شروع کر دیا۔ نگراں وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب ابراہیم حسن مراد نے کہا ہے کہ اسموگ سے نمٹنے کے لیے بدھ کے روز ورک فرام ہوم اور آن لائن سکولنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ محدود کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بننے والی گاڑیوں کے مالکان پر جرمانہ ہوگا، جبکہ انڈسٹری، بھٹا مالکان اور زرعی زمینوں پر فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی سخت کریک ڈاؤن کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جو اقدامات اٹھائے ان کے بہتر نتائج برآمد ہوئے اور اس لیے اسموگ کو کم کرنے کے مدد کی کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کی صورتحال پر کل اجلاس طلب کر لیا، جس میں اسموگ کے تدارک کے لیے سخت فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق سخت فیصلوں میں مارکیٹوں کو ہفتے میں 2 دن بند کرنے کی تجویز پر بھی غور ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں سیکٹری ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی آمد و رفت محدود کرنے کے حوالے سے اقدامات پر آگاہ کریں گے، جبکہ ڈپٹی کمشنر فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی کے فیصلے پر عمل کروائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ٹائر جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف بھی سخت کارروائی اور سیکنڈری اسکول ایجوکیشن کو پرائمری اسکول میں ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس نیب کا عمران خان کی گرفتاری کے لیے مختلف آپشنز پر غور۔ قومی احتساب بیورو نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نیب کو گرفتاری کے 24 گھنٹوں میں ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں جسمانی ریمانڈ حصول کے لیے وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن ضروری ہے۔ کوشش ہے کہ کچھ دیر میں جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی صورت میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد کی احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور عدالت نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایات جاری کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی پہلے ہی سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور سیکیورٹی خدشات کے باعث ان ٹرائل جیل میں ہی ہو رہا ہے۔ سائفر کیس میں ان پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر پھر گرفتار ہو گئے۔ ڈی آئی خان پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کوئٹہ سے آتے ہوئے درزندہ کے قریب گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علی وزیر پر اداروں کے خلاف تقاریر اور نقص امن کے مقدمات درج ہیں۔ واضح رہے کہ سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ستمبر 2023 کو ضمانت پر اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں مقدمات درج ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ گیس پائپ لائن پر جرمانے کا خدشہ، پاکستانی وفد بات چیت کے لیے ایران پہنچ گیا۔ پاکستانی وفد نگران وزیر توانائی محمد علی کی سربراہی میں پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر بات چیت کے لیے تہران پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق وفد میں پیٹرولیم ڈویژن کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ جرمانے سے بچنے کے لیے پاکستان کو مارچ 2024 تک ایرانی سرحد تک اپنے حصے کی پائپ لائن تعمیر کرنی ہے۔ معاہدے کے تحت ڈیڈ لائن تک تعمیر نہ ہونے کی صورت میں ایران عالمی ثالثی عدالت میں جا سکتا ہے اور پاکستان پر $18 ارب جرمانے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق معاہدے کے تحت منصوبہ شروع ہونے پر پاکستان کو ایران سے یومیہ 75 کروڑ مکعب فوٹ گیس درآمد ہوتی ہیں۔ پاکستانی وفد ایران پر عائد پابندیوں کے تناظر میں ڈیڈ لائن میں توسیع مانگے گا۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے پیٹرول مزید سستا ہوگا، یہ کہنا ہے مصدق ملک کا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک نے کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پیٹرول مزید سستا ہوگا اور الیکشن کے بعد یقینی طور پر پاکستان میں معاشی استحکام آ جائے گا۔ جی نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا کہ الیکشن کے بعد یقینی طور پر پاکستان میں معاشی استحکام آ جائے گا۔ ہمارے ملک میں اس وقت امید کا فقدان ہے، اسٹرکچرل تبدیلیوں اور درست حکمت عملی کے ساتھ غربت سے نکل سکتے ہیں۔ منتخب حکومت کو 1-1.5 سال مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، اس کے بعد ملک ترقی کے سفر پر آگے بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں معیشت پر اپنا نقطہ نظر لے کر چل سکتی ہیں، ملک کی آمدن بڑھانے کے لیے ذرائع آمدن بنانا پڑیں گے۔ نون لیگ کے معاشی ایجنڈے کا نقطہ نظر غریب آدمی ہوگا، ملک میں سرمایہ کاری اور بزنس کے لیے رکاوٹیں دور کریں گے۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے پیٹرول مزید سستا ہوگا، تاہم ملک میں آمدن بڑھانے کے ذرائع بنانا پڑیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 15 نومبر سے 8 سے 10 روپے لیٹر تک کی
کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4.5 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل قیمتوں میں بھی 16.50 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری 15 نومبر کو وزارت پیٹرولیم کو بھجوائے گی، جس کے بعد نگران وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ اب تک نیوز بلیٹن کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلیٹن کے ساتھ۔ مجھے حسن افتخار کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔